زہرا اور ریحان کی کہانی کا آغاز ڈون کی وادیوں سے ہوتا ہے، جہاں برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور ہریالی زمین سے محبت کرتی ہے۔ یہ وادیاں صرف خوبصورت منظر نہیں بلکہ راز بھی چھپائے بیٹھی ہیں۔ انہی رازوں میں سے ایک راز نے زہرا اور ریحان کی تقدیروں کو جوڑ دیا۔ زہرا ایک جانی مانی فوٹوگرافر تھی جسے دنیا بھر کے مناظر اور کہانیاں اپنے کیمرے میں قید کرنے کا جنون تھا۔ ہر تصویر کے پیچھے ایک جذبہ، ایک کہانی اور ایک لمحہ ہوتا تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی تھی۔ ریحان ایک پرجوش ماؤنٹینر تھا۔ اس کی زندگی پہاڑوں کی چڑھائیوں میں، ان کے ٹھنڈے جذبات میں اور ان سے جڑنے میں ہی گزر گئی تھی۔ ریحان کے لیے ہر چوٹی ایک چیلنج تھی اور ایک سفر ایک نئی تعلیم تھی۔ دونوں کی ملاقات ایک انوکھے انداز میں ہوئی۔ زہرا اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے دہرادون کے ایک دور دراز گاؤں میں آئی تھی، جہاں اسے ایک پرانے مندر کے کھنڈرات کی تصویریں لینی تھی۔ مقامی انتظامیہ نے اس کے لیے ایک گائیڈ کا انتظام کیا اور وہ گائیڈ تھا ریحان۔ پہلی ملاقات میں ہی کچھ عجیب تھا۔ زہرا نے ریحان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک انجان سی پہچان تھی، جیسے وہ پہلے بھی مل چکے ہوں۔ ریحان کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا، مگر دونوں نے اس بات کو صرف ایک اتفاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پہلے دن کا سفر ان کے لیے یادگار بنا۔ دونوں ایک پرانی گھاٹی کی طرف گئے جہاں ایک شاطر راستے سے گزرنا تھا۔ نیچے گہری کھائی، اوپر سے گرتے پتھر اور بے پناہ برفیلی ہوا۔ ریحان نے زہرا کو سنبھل کر چلنا سکھایا۔ زہرا نے ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چھپی غمگینی کو اپنے کیمرے میں قید کیا۔ رات ہونے تک وہ دونوں پرانے مندر کے کھنڈرات تک پہنچ گئے۔ مندر ایک اجڑا ہوا ورثہ تھا جس میں کہیں بھی انسانی زندگی کا اثر نظر نہیں آتا تھا۔ زہرا کو وہاں ایک پرانا مندر، مٹی سے ڈھکا ہوا لاکٹ ملا۔ اس لاکٹ میں ایک جوان مرد اور عورت کی تصویر تھی جن کی آنکھوں میں محبت اور جدائی دونوں کا درد تھا۔ لاکٹ کے پیچھے لکھا ہوا تھا، ہم ہمیشہ لوٹیں گے۔ اس رات جب دونوں ٹینٹ میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، زہرا نے لاکٹ کے بارے میں بتایا۔ ریحان نے ہنس کر کہا، ہو سکتا ہے یہ کسی بھوتیا کہانی کا حصہ ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، ٹینٹ کے باہر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی ہلکی چال میں گھوم رہا ہو۔ ریحان نے فوراً ٹارچ اٹھائی لیکن کوئی نہیں تھا۔ زہرا نے اپنے کیمرے کا نائٹ موڈ آن کیا اور ریکارڈنگ شروع کر دی۔ صبح جب دونوں نے فوٹیج دیکھی تو ایک سایہ تھا، ایک دھندلا لیکن صاف سا دکھنے والا انسانی سایہ جو کسی انسان کا نہیں لگتا تھا۔ زہرا کا دل کانپ گیا، لیکن اس کے اندر ایک اجنبی سی ہمت تھی۔ وہ ڈر کے باوجود اس راز کو سمجھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن زہرا نے مندر کے اندر ایک سرنگ نوٹس کی۔ ریحان نے منع کیا لیکن زہرا کی ضد کے آگے وہ ہار گیا۔ دونوں ٹارچز لے کر سرنگ کے اندر چلے گئے۔ اندر اندھیرا تھا لیکن دیواروں پر تصاویریں تھیں جو کسی پرانی سادھنا اور تنترک رسومات کو دکھاتی تھیں۔ سرنگ کے آخر میں ایک بڑا دروازہ تھا جس میں وہی لاکٹ کا نقش تھا۔ جیسے ہی ریحان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، زمین ہلی اور ایک بڑا سا پتھر گر گیا۔ دونوں سرنگ کے اندر ہی بند ہو گئے۔ کمرہ اندھیرا، بند اور سنسان، اور زہرا گھبرانے لگی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جب تک ہم ساتھ ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کمرے میں ایک پرانی کتاب تھی جس میں لکھا تھا، یہ لاکٹ دو روحوں کا پرتیک ہے
जो सदियों पहले एक दूसरे से जुदा हो गई थी। एक शराब की वजह से उनकी आत्मा मंदिर में कैद हो गई, तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक कोई सच्चा प्यार उनकी लॉकेट वापस ना पहने। ज़हरा और रेहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद ये कहानी थी, शायद यह सिर्फ एक महज ही कहानी थी, उनका माजी भी हो सकता था। तभी एक चमकदार रोशनी से कमरा जगमगा उठा। दोनों ने देखा सामने वही जोड़ी खड़ी थी जो लॉकेट में थी। उनका चेहरा खामोशी से भरा था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। एक आवाज़ गूंजी, तुम्हारा प्यार हमें मुक्ति दे सकता है। ज़हरा ने लॉकेट उठाया, उसे रेहान के गले में पहनाया। रोशनी और तेज़ हुई, दरवाज़ा खुल गया, छायाएं मुस्कुराकर हवा में घुल गई। जब ज़हरा और रेहान बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा, वहाँ सिर्फ एक खाली जंगल था। खंडर, सुरंग और मंदिर सब गायब हो चुके थे, जैसे सब एक सपना था। शहर लौटने के बाद ज़हरा और रेहान एक दूसरे के और करीब हो गए। उन्होंने लॉकेट को एक छोटे से शीशे की डिबिया में रख दिया। एक यादगार और एक मिसाल, लेकिन एक कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हर रात जब ज़हरा अपने कैमरे की पुरानी फुटेज देखती थी, इस छाये का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा नज़र आया था, जैसे कोई कह रहा हो, कहानी अभी बाकी है।